إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ سورۃ الحج کے اعتبار سے نشست نمبر 98 ہے، 9 پر 8، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 27ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اس آیت کریمہ سے متعلق تقریباً پچھلی 7 نشستوں میں کافی باتیں ہوئی ہیں. اس کی کچھ باتیں اس نشست میں، اور انشاءاللہ ایک نشست میں بقیہ باتیں میں اس کی مکمل کر لوں گا. آج کی اس نشست میں جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان اور آپ کی ندا پر دنیا بھر کے لوگ جو حج کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 حالتیں بتائی ہیں. ایک یأتوک رجالاً، پیدل آئیں گے، اور دوسرا وعلی کل ضامر، سواری کر کے آئیں گے. اب یہ 2 جو حالتیں اللہ نے بتائی ہیں، میں نے پچھلی نشست میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اہل علم کے مابین یہ مسئلہ رہا ہے کہ افضل کون سا عمل ہے، افضل کون سی حالت ہے، پیدل آنا یہ افضل ہے یا سواری کر کے آنا یہ افضل ہے. حالانکہ اہل علم کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ سواری کر کے جانا یہ افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء میں یہ عمل کیا جائے گا. لیکن یہ افضلیت رجالن، پیدل چلنے والے کے حق میں ہے یا سواری کر کے آنے والے کے حق میں ہے، تو یہ سبب الخلاف کیا ہے، کیوں کر یہ اختلاف کا سبب بنا. اس سلسلے میں شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے ایک سبب بتایا ہے، ایک توجیہ کی ہے انہوں نے. اس کو سمجھ لیں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گا انشاءاللہ. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز کے جو اعمال ہیں، جو آپ نے یعنی بحیثیت بشر جو انجام دیے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے اس کی 3 حالتیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ آپ علیہ السلام نے کچھ امور کو انجام دی ہیں بحیثیت بشر، یعنی انسان کی زندگی کا وہ تقاضا ہے، جیسے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کہیں جاتا ہے تو سواری اختیار کرتا ہے. یہ انسان کی ضروریات ہیں، خالص انسان کی ضروریات. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے بحیثیت بشر، آپ کو تھکان ہوتی تو آپ بیٹھ جاتے، مثلا آپ سوتے، آرام فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسان بھوک لگتی تو آپ کھانا تناول فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آپ نے بارہا آئے گئے ہیں. کسی اور جگہ پہ آپ نے جو ہے مطلب کئی ایک معرکے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ جانے کی بات ہو، یا خود مدینے کے اندر یہاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جانے کی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی گئے ہیں اور سواری کر کے بھی گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی حاجت ہے، انسان کی طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کی ہے کہ تاکہ لوگ اس کو ایک نمونہ بنائیں، اس کو اختیار کریں اور بطور ثواب عمل کریں. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ جو ہے اب میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میں کھڑا ہو جاؤں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کے لیے. یوں ہی ایک آدمی کہے گا کہ جو ہے مطلب ابھی مجھے کھانا ہے، اب میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے. ایک آدمی اس علاقے میں رہتا ہے جہاں میں اور آپ ہیں، اس علاقے سے 2 کلومیٹر کہیں جانا ہے، اب ہم سواری کر کے جائیں گے بھئی اللہ کے تقرب کے لیے، اور اللہ کے رسول کی یہ سنتوں کی اقتداء ہی ہے، آپ کی تابعداری ہے یہ. ایسا کوئی نہیں کہے گا نا، اور ایسا کہنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہیں وہ بحیثیت بشر کی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جواز بتانے کے لیے کہ آدمی سواری اختیار کرے، جواز بتانے کے لیے. ایک مباح عمل ہے وہ، مباح امر ہے وہ.
لیکن کوئی یہ کہے کہ جو ہے میں یہاں سے وہاں تک جاؤں گا سواری کر کے اور اس میں میں اللہ کا تقرب حاصل کروں گا اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کی تابع داری میں میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کی بحیثیت بشر آپ نے اس کام کو انجام دیے ہیں۔ تو اگر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے لیے گئے ہیں مکے سے مدینے کو، مدینے سے مکے کو، اور پھر واپسی میں جو آپ آئے ہیں، تو آپ نے سواری اختیار کی، کیوں اختیار کی؟ وہ بحیثیت بشر اس کا تقاضا تھا، اس وجہ سے آپ نے کی، تو پھر وہ سرے سے موضوع بحث بنے گا ہی نہیں وہ معاملہ، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے امور وہ ہے جو بحیثیت نبی آپ نے انجام دیے، اور آپ نے کہا کہ اس کو ایسے ہی انجام دینا چاہیے، ایسے ہی کر گزرنا چاہیے۔ مثلا آپ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مناسبت سے کہا، جیسے صحیح بخاری کی کتاب الاذان کی حدیث ہے، بہت معروف حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو یہ نماز کا جو معاملہ ہے اول تا آخر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اس کو ویسے ہی انجام دینا چاہیے۔ تو یہ بحیثیت بشر آپ نے انجام نہیں دی ہیں، بحیثیت نبی وحی کی روشنی میں آپ نے بتائے ہیں۔ تو پھر اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی مناسبت سے کیا فرمایا؟ حج کی مناسبت سے یہ فرمایا، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، معروف کتاب الحج کی حدیث جابر، کہ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، آپ سب نے جو ہے گویا کہ حج کے امور مجھ سے لو، مجھ سے سیکھو، خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، یہ الفاظ سنن بہقی کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھنے کے لیے جو کہا نا کہ حج کا طریقہ مجھ سے لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو جو پیدل نہیں گئے نا، سواری کر کے گئے، تو کیا وہ بھی اس کا حصہ ہے؟ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تو پھر اس مناسبت سے وہ افضل ہو جائے گا، کیوں؟ وہ اللہ کے رسول نے اس کو اختیار فرمایا، آپ پیدل نہیں گئے، آپ سواری کر کے گئے۔ یا پھر بحیثیت بشر آپ کو مکے سے مدینے سے مکے کو جانا تھا، آپ بحیثیت بشر آپ کو ضرورت تھی جو ایک سواری کی، تو آپ سواری کر کے گئے، تو پھر وہ اس میں وہ چیز داخل نہیں ہوگی۔ جیسے درمیان میں آپ کو پیاس لگی، پانی پی لیے، تو وہ ایک ضرورت تھی انسان کی، اس وجہ سے نہیں ہے کہ حج کو جاتے ہوئے پانی پینا آپ جو ہے اس کا ایک حصہ ہو گیا، تو سواری بھی اس کا حصہ مانا جائے گا، یا جو ہے وہ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ کا وہ حصہ مانا جائے گا۔ وہ اگر اس کا حصہ مانا جائے گا تو پھر تو وہ جو ہے مطلب وہ شرعی اعتبار سے سواری کرنا افضل ہو جائے گا۔ اب ایک تیسرا معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت بشر کسی کام کو انجام دیے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا نا، تو وہ ایک عبادت کا حصہ ہو جائے گا، آپ علیہ السلام نے اگر اس کو بطور عبادت کے انجام دیے ہوں، لیکن ہے اصل کے اعتبار سے وہ انسان کی طبیعت کا تقاضا کہ وسعت میں وہ چیز آتی ہے کہ انسان کی طبیعت کا وہ تقاضا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو انجام دی ہیں ایک عبادت کے طور پر، تو پھر وہ ایک عبادت کا رنگ اختیار کر لے گی وہ چیز، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول نے اس کو انجام دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بحیثیت نبی اس کو انجام دی ہے، نبوت کا ایک حصہ ہے وہ، نبوی تعلیمات کا ایک حصہ ہے وہ۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جسے ہم الاستراحہ کہتے ہیں، پہلی رکعت سے جب امام دوسرا سجدہ کر لیتا ہے، امام ہو یا منفرد ہو، دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد استراحت، تھوڑی دیر بیٹھنا، پھر اٹھ کر کے کھڑے ہونا، آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس کو انجام دی، اور ایک بزرگی کی وجہ سے، ایک بڑھتی عمر کی وجہ سے، جسمانی اعتبار سے جو پرتھیرا پن ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے متاثر ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام نے جو پہلی رکعت ہو اور تیسری رکعت ہو، سرے سے کھڑے ہونے کے بجائے آپ نے استراحت فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے، تو یہ ایک انسانی طبیعت کا تقاضا ہے وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیے اس میں، اور آپ نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو اس کا وہ ایک حصہ ہے وہ۔ اہل علم کے مابین بہرحال اس مسئلے کو لے کر اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ اس کو کیا مانا جائے گا۔ بحیثیت بشر آپ نے انجام دیا ہے تو وہ ان کی ایک تعویل ہے، تو انہوں نے کہا کہ بحیثیت بشر آپ نے اس کو انجام دیا ہے، تو وہ نماز کا حصہ کیسے ہوگی وہ چیز؟ اللہ کے رسول نے ایک علت کی وجہ سے اس کو انجام دیے نا، تو لیکن جن اہل علم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو عمل میں لائے، اور آپ نے کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور صحابہ نے اسی طرز پر عمل کر کے بعد میں نماز پڑھے نا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بھی، تو پھر وہ ایک نماز کا حصہ ہے وہ۔ آپ علیہ السلام جب مدینے سے مکے کو آئے حج کے لیے، اور اس سے قبل بھی فتح مکہ کی مناسبت سے، تو آپ جہاں سے داخل ہوئے وہ کدا نامی علاقہ ہے، جہاں سے آپ داخل ہوئے، کدا کاف پر جو ہے فتحہ اور دال کے بعد الف، یعنی الف ہے ممدودہ جسے کہتے ہیں،
لیکن جہاں سے آپ خروج کے، جہاں سے آپ نکلے، مکے سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ہے قدا، یعنی کاف پر ضمہ اور جو ہے دال جو ہے اس کے بعد جو ہے الف ممدود، الف مقصورہ ہے، قدا، وہاں سے آپ خروج فرمائیں۔ تو کیا یہ آپ علیہ السلام بشر، آپ سے وہاں دخول کرنا، داخل ہونا، وہاں سے خروج کرنا، نکلنا طبعی اعتبار سے یہ آپ کے لیے آسان تھا، وہی راستہ تھا، وہی گنجائش تھی، یا وہ ایک عبادت کے طور پر اس کو مانا جائے گا؟ ظاہر بات ہے یہ ایک جو ہے مطلب جسے کہتے ہیں نا منشأ الخلاف، جہاں سے جو ہے مطلب اختلاف کی گنجائش جو ہوتی ہے، یہ انہوں نے ایک رائے اختیار کی، انہوں نے ایک رائے اختیار کی، یہ ایک تفاہم کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے یہ۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں اس سلسلے میں۔ آپ علیہ السلام جو ہے تہجد کا اہتمام فرماتے ہیں، اور تہجد سے فارغ ہو کر کے فجر کی جو 2 رکعت ہیں اس کو پڑھ لینے کے بعد، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد فرض نماز کے آغاز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دائیں جانب کچھ دیر کے لیے لیٹتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں مسجد میں آ کر کے لیٹتے ہیں، حالانکہ اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نکیر کی اس عمل کی۔ لیکن ایک شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے، گھر میں وہ نماز پڑھتا ہے اور فجر کی 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے فجر کی نماز سے پہلے۔ لیکن اس وقت کا لیٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر ایک انسانی طبیعت کا تقاضا تھا وہ، یا ایک نبوت کے طور پر آپ نے اس عمل کو انجام دیے ہیں؟ یہ جو ہے دراصل سمجھنے سے متعلق اہل علم کے مابین ایک اختلاف کا ایک سبب ہے یہ۔ تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تناظر ہی میں اس مسئلے کو دیکھا جائے گا۔ تو جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی آپ نے اس کو اختیار فرمائے تو پھر جو ہے وہ افضل ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بشری تقاضا تھا اس وجہ سے آپ نے اس کو اختیار فرمایا، چل کر کے جانا یہ اصل میں افضل ہے۔ یہ جو ہے ایک جو ہے سبب خلاف ہے جو اہل علم کے مابین واقع ہوا ہے۔ ان سب کے باوجود پھر بھی ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مقدم کیوں رکھا رجالن کو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رجالن کو کیوں مقدم رکھا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اہل علم نے ہر پہلو سے جو ہے کتاب اللہ میں غور کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وجہ سے رجالن کو مقدم رکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حج کو فرض کیا تو حج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے استطاعت کو بھی رکھا، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ عام لوگ بھی جانتے ہیں، سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ حج سے متعلق اللہ رب العالمین نے استطاعت کی جو بات رکھی ہے۔ اب استطاعت میں کیا کیا باتیں آتی ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جب بات استطاعت کی آتی ہے تو اس میں سواری ایک نمایاں چیز ہے، ایک نمایاں مظہر ہے۔ ایسے میں کسی کی ہمت یہاں پست ہو سکتی ہے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ چونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے لیکن میں چل کر کے تو جا سکتا ہوں، لیکن دیکھو اس کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 حالتیں بتائیں انسان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے۔ ایک راستہ وہ ہے جو چل کر کے جا سکتا ہے، اور دوسرا راستہ کہنے کے بجائے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حالت چل کر کے جانے کی، ایک دوسری حالت ہے سواری کر کے جانے کی۔ قدیم زمانے میں بھی آج بھی لوگ جو ہے سواری کر کے بھی جاتے ہیں، چل کر کے بھی دور تک چلے جاتے ہیں۔ تو 2 حالتیں اللہ نے بیان فرمائیں، چونکہ ان کی ہمتیں کہیں پست ہو سکتی ہیں اور یہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جو ہے استطاعت میں یہ چیز خارج ہے، اللہ نے اہتمام کے طور پر، تاکیدی طور پر اسی کو مقدم رکھا کہ چل کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک نوعیت ہے، یہ بھی ایک حالت ہے جو آپ کے پاس آئیں گے، کعبۃ اللہ کی جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یہ ایک بات ابن القیم نے کہی رحمہ اللہ۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو مقدم رکھا کہ یأتوک رجالا، پیدل چلنے والوں کو مقدم رکھا، وعلی کل ضامر، سواری کو بعد میں رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے مطلب کس کا اندر جو ہے مطلب تعجب میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھلے ہی 2 حالتیں بتائی ہیں لوگوں کی جو انسان اختیار کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے، لیکن دیکھو کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے سواری تو ہے ہی، لیکن ان کے اندر جو اہتمام ہے، جو جذبہ ہے اور جو قوت ہے، جو عزیمت کا جو پہلو ہے، اور جو ایک بڑے کام کو کر گزرنے کے لیے دیکھو چل کر کے آنا ہو تو اس کے لیے بھی تیار ہے اور اس کے لیے بھی نکل کے آ جا رہے ہیں۔ ایک حیرت کی بات ہے کہ جو چل کر کے وہاں سے وہاں تک پہنچ لے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس کردار کی وجہ سے اس کو مقدم رکھا کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر۔ آپ دیکھو یعنی خود مکے کے قرب و جوار سے لے کر کے اگر آپ وسعت دیتے جائیں
سعودی عرب کے آج کے اس دور کی اگر بات کرتے ہیں جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں دنیا کو دیکھنا کرنا اس علاقے کو جانا کوئی ضروری نہیں ہے، انسان اپنی جگہ بیٹھ کر کے ساری دنیا کا ایک طرح سے جو ہے ساری جگہوں کی خبر لے سکتا ہے۔ تو مکے کے قرب جوار کی بات ہو، سعودی عرب کی بات ہو، یا حتیٰ کہ جو ہے مطلب جزیرۃ العرب کے باہر سے چین تک کے علاقے سے لوگ سائیکل میں جو ہے سواری کر کے آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھی، یہاں کے علماء کی اور یہاں کے صوفیہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں یہ چیز زیادہ غالب ہے، اس وجہ سے بھی کہ یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں کو، نعمتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے بجائے خواہ کی مشقت اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ وہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں، میں بطور مدح کے بات نہیں بتا رہا ہوں صوفیہ سے جو معاملہ ہوا ہے، لیکن ان کی تاریخ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے انہوں نے یعنی چل کر کے جانے کو جو ہے مطلب افضل سمجھا ہے، یعنی اس نقطہ نظر سے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ہم بنگلور میں جو تارا منڈل ہے علاقہ ہے، یعنی سٹی مارکیٹ سے آگے مشکات العلوم جہاں میں نے حفظ کیا، تو وہاں ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ جو ہے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں وہ صاحب کا نام لینا، بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، خواہ مخواہ کا ہو سکتا ہے افواہ بھی ہو، جھوٹی خبر بھی ہو، انتقال ہو گیا ان کا۔ ہم لوگ جامعہ دارالاسلام اور میں پڑھ رہے تھے تبھی خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا، ایک نامور شخص ہیں ایک حلقے میں۔ تو کہا کہ جو ہے انہوں نے جب کبھی بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں تو جیب سے 5 روپیہ نکال کے دیتے ہیں، جب کبھی بھی ملاقات کرو بچے کو 1 روپیہ نکال کے دیتے ہیں، ان کا جیب کبھی خالی ہی نہیں رہتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے، پیسہ اٹھا کے دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ایسا کیوں، کہاں سے آپ کو یہ سب فضیلت مل رہی ہے؟ اس لیے کہ میں کعبۃ اللہ کو جو میں حج کے لیے گیا تھا تو چل کر کے گیا تھا، مطلب جو بری راستہ ہے وہاں سے میں گیا اور جا کر کے حج کر کے آیا، اس میں کافی مشقتیں ہوئیں، یہ واقعات ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے واقعات اس حلقے میں صوفیہ کے ہاں بہت معروف مشہور ہیں۔ تو خیر یہ ایک چیز بتانا مقصود تھا مجھے کہ جو ہے لوگ واقعتاً چل کر کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو مقدم رکھا، کچھ باتیں اس سے متعلق تھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتینا۔ آپ دیکھیں یہ یعنی صیغۃ الجمع ہے لیکن تانیث کا صیغہ ہے، صیغۃ الجمع ضرور ہے لیکن تانیث کا صیغہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو یأتینا کہا، یأتونا نہیں کہا نا، یأتینا کہا، دراصل اس میں بات کیا ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ اور جو ہے ابن عطیہ، ابن جزئی اور شیخ شنقیطی، علامہ آلوسی اور ابن عاشور، دیگر اصحاب علم بھی جو خصوصی طور پر قرآن کے جو اسالیب ہیں لغوی اعتبار سے تفسیر کی جو لطائف بتاتے ہیں تفسیری طور پر، ان اصحاب علم نے سبھی اصحاب علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یأتونا نہیں کہا، یعنی یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یأتونا نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یأتینا کہا۔ تو یأتین یہ کس سے متعلق خبر دی جا رہی ہے، کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ وہ دراصل علی کل ضامر کی، وعلی کل ضامر۔ حالانکہ ضامر یہ جو لفظ ہے یہ تو مفرد ہے، اگر آپ کلمے کی بات کرتے ہیں تو کلمہ تو مذکر ہے ضامر، لیکن معنوی اعتبار سے کس کی وہ صفت بن رہی ہے، کس سے متعلق خبر دی جا رہی ہے؟ ناقتن سے متعلق نا، الابل سے متعلق نا۔ تو ناقتن دراصل وہ ناقہ نہیں ہے، وہ النوق جمع پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ کیسے معلوم ہوا جمع پر دلالت کرنے والی چیز؟ یعنی کل علی کل ضامر کہا، الکل یہ تو جمع پر دلالت کرتا ہے، عموم کو معنی آتا ہے اس کے اندر، تو جمع پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وعلی کل ضامر یأتین، یعنی گویا کہ یأتین میں جو بات کی جا رہی ہے وہ صیغۃ الجمع ہے۔ تو صیغۃ الجمع کیوں؟ کل ضامر، علی کل ضامر، تو کل جمع پر دلالت کرتا ہے، یہ بات ہے۔ البتہ وعلی کل ضامر، کل ضامر اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعات کے معنی میں، رواحل کے معنی میں، ضوامر کے معنی میں، یعنی کثرت کے معنی میں، یعنی وہ ہے کہ متعدد سواریاں آئیں گی۔ تو یہ جو الرواحل ہے اس اعتبار سے یأتینا ہے، جماعات اس اعتبار سے یأتینا ہے۔ یہ جماعت یعنی جماعت کے معنی کیا ہے؟ جماعتن وہ اس سے مفرد ہے اور جماعت اس کی جمع ہے۔ تو جماعت جو کلمہ ہے اس اعتبار سے یأتین وہ جو ہے فعل لایا گیا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یہ جو الکل ہے عربی زبان میں آپ دیکھیں کہ جس کی طرف یہ مضاف بن کر کے آ رہا ہے، جس لفظ کی طرف، جس کلمے کی طرف،
اس میں جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ جو جنس ہے اس جنس کا احاطہ کر لیتا ہے کل. یعنی جب ہم کہتے ہیں کل شیئن، کیا مطلب ہے؟ شیئن سے مراد آپ جو چیز لے رہے ہیں، اگر کتاب مراد لے رہے ہیں تو سبھی کتابیں آ جاتی ہیں، انسان مراد لے رہے ہیں تو سبھی انسان آ جاتے ہیں. تو الکل یہ جو کلمہ ہے گویا کہ یہ عموم کے لیے آتا ہے اور اس میں احاطے کی بات آتی ہے. لیکن قرآن مجید میں اس کا جو استعمال ہوا ہے، حالانکہ آپ دیکھو صاحب القاموس تتاج العروس میں آپ اٹھا کے دیکھو، اس میں انہوں نے یعنی الکل کو یعنی بعض کا ضد مراد لیا ہے. انہوں نے بعض کہتے ہیں ایک جز کو، اور الکل کہتے ہیں گویا کہ احاطہ کر لینا مراد ہے. لیکن قرآن مجید میں الکل جو استعمال ہوا ہے وہ صرف احاطے پر نہیں بلکہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کسی چیز کا احاطہ کر لے رہے ہیں، ایک ہوتا ہے بس کثرت بتلانا مقصود ہوتا ہے. یعنی جامعہ میں کتنے طلبہ ہیں، سبھی طلبہ کو آپ احاطہ کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس میں سے کثرت کو لینا ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں الکل یہ کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بات کو بتاتے ہیں اپنی قدرت اور اپنی احاطے کی بات بتانا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہاں احاطے کی بات آتی ہے. لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھو کہ الکل کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ یہ بات کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، تو دنیا بھر میں جتنی سواریاں ہیں سب کو احاطہ کی ہوئی ہے کیا؟ نہیں. کل کا لفظ جو ہے مطلب گویا کہ کثرت پر دلالت کر رہا ہے، احاطے پر نہیں. یہی بات تقریباً سبھی مفسرین نے کہا ہے رحمہم اللہ اجمعین. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا سورۃ النحل میں، یعنی جو نحلہ ہے نا شہد کی مکھی، اس کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم کلی من کل الثمرات. تو الکل وہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ احاطے پر، عموم پر نہیں بلکہ کثرت پر دلالت کر رہا ہے. ورنہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ شہد کی مکھی دنیا میں جتنے کچھ جو ہے مطلب پھل ہیں سب سے جا کر کے ورث اس کے ہر مکھی وہ جا کر کے کرے، فعلاً ناممکن سی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ایسے نظام نہیں رکھے ہیں. تو کل عربی زبان کا لفظ ہے لیکن دلالت کس پر کر رہا ہے؟ احاطہ پر نہیں بلکہ کثرت پر دلالت کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، جیسے آپ دیکھو سورۃ النمل میں، یعنی وہ جو آیت کریمہ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا من كل شیء. سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا؟ وَأُوتِينَا من كل شیء. سلیمان اور داؤد کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری چیزیں دے دی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں، بلکہ ملک کے لیے، جہاں بانی کے لیے، ایک حکمرانی کے لیے، فرمان روائی کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سب ان کو چیزیں دی ہیں، وہ مراد ہے ان کو. ورنہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو کیا اس وقت وہ جو ملکہ سبا تھی اس کی ساری سلطنت ان کی زیر نگی تھی؟ نہیں تھی نا. اللہ رب العالمین نے چند آیاتوں کے بعد بیان فرمایا کہ ہدہد نے جب آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو کیا وہ ملکہ سبا کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی گئی تھی؟ نہیں. یعنی بحیثیت ایک حکمرانی کے طور پر جو چیزیں میسر ہو سکتی ہیں سب چیزیں اللہ نے اس کو دے دی تھی. یہ مقصود ہے وہاں پر. تو کوئی کہ لفظ الکل یہ اس پر دلالت کرتا ہے، کثرت پر. یہ مقصود ہے کہ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. بہرحال الکل امام طبری وغیرہ نے کہا کہ الجمع اس پر دلالت کرتا ہے. اسی وجہ سے صیغۃ الجمع یا اتین کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ صیغہ لے کر کے آئے ہیں. لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حج کو آنے والے لوگ ہیں وہ تو عقلاء ہیں نا، وہ تو انسان ہیں نا، تو پھر اس اعتبار سے یأتون ہونا چاہیے تھا. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یأتون یہ ہونا چاہیے تھا. یأتین کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حجاج انسان مراد نہیں ہے بلکہ ضامر، کل ضامر یعنی ضوامر رواحل یعنی سواریاں وہ مراد ہیں. چونکہ سواریاں ہی ہیں جو ان کو وہاں تک پہنچاتی ہیں، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا وہاں پر ذکر فرمایا ہے بطور شرف کے. جیسے ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی بجائے اللہ نے ان گھوڑوں کی تعریف کی وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. فی نفسی وہ جہاد نہیں کرتے ہیں نا، مجاہد ان پر سوار ہوتا ہے، لیکن ان کو کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بطور شرف کے. یہ کچھ باتیں تھیں. اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات رہ گئی ہے کہ من کل فج عمیق، اس سے متعلق تفصیلی باتیں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے تقرب کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کے لیے خالص ہو کر کے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے معاون خاص حافظ سید عبدالمتین ابو عوانہ کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.